ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ہر قسم کی تعریف اور بڑائی مسلح وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا. درود اور سلام ہو رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اپنی امت کو رحم دلی کی تعلیم دی. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین تبع تابعین، تمام مومن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی و آمین. محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں، اسلام کی تعلیمات رحمت پر مشتمل ہیں. اسلام اپنے ماننے والوں کو یہ تعلیم دیتا ہے. اسلام ایک ایسی سوسائٹی قائم کرنے کی تعلیم دیتا ہے جس سوسائٹی کے افراد، جس سوسائٹی میں بسنے والے ایک دوسرے کے حق میں خیر خواہ ہوں، ایک دوسرے اپنے اندر رحم دلی کا جذبہ رکھیں. وہ معاشرہ ترقی کر نہیں سکتا جس معاشرے کے افراد میں خود غرضی ہو. اسلام نے خود غرضی کو پسند نہیں کیا. اسلام نے عصبیت کو پسند نہیں کیا. اسلام نے رنگ و نسل کی بنیاد پر تفرقہ بازی کو پسند نہیں کیا. سامنے مجبور اور پریشان حال، اس کے رنگ کو نہیں دیکھا جائے گا، اس کی نسل کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ آگے بڑھیں اور اس کی پریشانی کو ہم دور کریں. یہ جذبہ ہر مسلمان کے دل میں ہونا چاہیے اور ایسی سوسائٹی اللہ تبارک و تعالی اس دین کے ذریعے سے قائم کرنا چاہتے ہیں. اور جس معاشرے کے افراد میں خود غرضی ہو کہ میرا اپنا بھلا ہو، بس
فکر نہیں، دوسروں کی پریشانی اور دوسروں کی مجبوریوں کا سے میرا کوئی وابستہ نہیں. میری اپنی زندگی میں امن و سکون ہو بس، میری اپنی زندگی میں امن و شانتی ہو تو بس. میرا اپنا پڑوسی، میرے اپنے رشتہ دار، میرے اپنے عزیز و اقارب، میرے اپنے محلے میں بسنے والے، ان کی زندگی کیسے بسر ہو رہی ہے اس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں. اسلام ایسی سوچ کو پسند نہیں کرتا ہے. دوستو، خدا اللہ کے نبی کی زندگی کو آپ پڑھ کر دیکھیں، صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. آپ نبی بنائے جاتے ہیں 40 سال کی عمر میں، اور اس سے پہلے کا جو مرحلہ تھا مکے کی زندگی میں 40 سالہ زندگی کا مرحلہ، اور نبی بنائے جانے کے بعد 20 پر 3 سالہ زندگی کا مرحلہ. ان 60 پر 3 سالہ زندگی کو اگر آپ غور سے پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کا درد اپنے اندر لینے کی آپ نے تعلیم دی. جب آپ پر پہلی مرتبہ غار حرا میں اقرأ بسم ربک الذی خلق سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات کریمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی ہیں تو آپ گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں. واقعہ تو بہت مشہور ہے، آپ تمام کے ذہن میں واقعہ موجود ہے. غار حرا سے جب لوٹتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے گھر جاتے ہیں، اور نیک خاتون خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کی بیوی تھی، ان سے کہتے ہیں کہ زملونی زملونی، اے خدیجہ مجھ پر چادر اڑا دو، ایسا لگتا ہے کہ میری جان چلی جائے اور میں ہلاکت میں پڑ جاؤں، تو مجھ پر چادر اڑا دو. پریشانی کی کیفیت کو ہم بیان نہیں کر سکتے. میں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے آپ نے جن الفاظ کا سہارا لیا، یہ الفاظ اور جملے ہمیں بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے سے پہلے بھی لوگوں کے حق میں ہم درد تھے. آپ لوگوں کے درد کو آپ سمجھا کرتے تھے. آپ کے اندر رحم دلی کا جذبہ جو ہے ابھرا ہوا تھا. آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. اے اللہ کی نبی، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، رب العالمین آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ کو ضائع نہیں کرے گا، رسوا نہیں کرے گا آپ کا رب، کیونکہ آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں. جو بوجھ نہیں اٹھا سکتا ہے اس کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں. مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اور جن کو کمانا نہیں آتا انہیں آپ کما کر دیتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، اور حق کے معاملے میں آپ دوسروں کا تعاون کرتے ہیں. اللہ اکبر. دیکھیے صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں بنائے گئے ابھی، لیکن اس سے پہلے آپ نے لوگوں کے لیے جینا آپ نے سیکھا، اور آپ نے اپنی امت کو اسی کی تعلیم دی. دوستو، خود غرض مسلمان مت بنو، سیلفش مسلمان مت بنیے. ہماری زندگی ایسی ہو، دوسروں کے لیے آئیڈیا اور نمونہ ہونا چاہیے. ہماری شخصیت مثالی ہو، ہماری سوچ مثالی ہو، اور ہماری فکر مثالی ہو، اور ہماری شخصیت اور ہماری سوچ اور ہماری فکر اسی وقت مثالی ہو سکتی ہے جب ہم اپنے سے زیادہ ہم دوسروں کے لیے جینا ہم سیکھیں. اور آپ نے اپنے صحابہ کو اسی پر آپ نے تربیت فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہجرت کا عظیم واقعہ آپ جانتے ہیں کہ 13 سالہ زندگی کے بعد جو آپ نے مکے میں نبوت کے بعد بسر کی، آپ مدینے کی طرف رخ کرتے ہیں اللہ کے حکم سے. اور جب مدینہ پہنچتے ہیں تو پہلے سال آپ نے بڑے بڑے کارنامے آپ نے انجام دیے. اسلامی خلافت کو آپ نے مدینے میں قائم کیا. بڑے بڑے امور اور بڑے بڑے فیصلے آپ نے پہلے سال کیے صلی اللہ علیہ وسلم نے. جن عظیم کارناموں کو آپ نے انجام دیا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سال یعنی مدینہ پہنچنے کے بعد. ان میں سے ایک عظیم کارنامہ یہ تھا، آپ نے انصار اور مہاجرین کے درمیان میں آپ نے بھائی چارگی کو آپ نے قائم کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے. وہ مہاجر صحابہ انہوں نے دین کی خاطر، اپنے ایمان کے تحفظ کی خاطر سب کچھ انہوں نے قربان کر دیا تھا. اپنے عزیز و اقارب کو انہوں نے قربان کر دیا، اپنی جائیداد کو انہوں نے قربان کر دیا، اپنی تجارت کو انہوں نے قربان کر دیا، اپنے مال و جائیداد کو انہوں نے قربان کر دیا. ہر قسم کی قربانی دے کر جب مکہ سے مدینہ آتے ہیں تو مدینے کے انصار ان مہاجر بھائیوں کا استقبال کرتے ہیں. کس
سے استغفار کرتے ہیں, اپنی رحم دلی سے ان کا استغفار کرتے ہیں. اللہ اکبر. اور صحابہ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی یہ میرا باغ ہے, آپ اسے ہمارے اور مہاجر بھائیوں کے درمیان میں آپ تقسیم کر دیجئے. اور اللہ کے نبی نے اس تقسیم کو پسند نہیں کیا اور آپ نے مہاجر صحابہ کو حکم دیا, مہاجر بھائیوں کو حکم دیا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ ان کے ساتھ مل کر کام کریں, محنت کریں, اور جو کچھ فائدہ ہوگا اور جو کچھ منافع آئے گا ان دونوں کے درمیان میں تقسیم کیا جائے گا. ایسی زبردست بھائی چارگی اللہ کے نبی نے قائم کی کہ تاریخ ایسی بھائی چارگی کی مثال دے نہیں سکتی ہے. دوستو, یحبون من ہاجر الیہم, انصار مہاجر کو پسند کرتے تھے. کوئی ہم سے کہے کہ تعاون کیجئے, مدد کیجئے, فلاں مجبور ہے, ہم مدد کر دیتے ہیں دوستو, لیکن کبھی اپنے دل میں خلش باقی رہتی ہے. اگر وہ پیسہ اپنے لیے استعمال کرتا تو کتنا بہتر ہوتا, خیر مجھ سے ایک بڑا تھا, اس کا حکم تھا تو میں نے خرچ کر دیا, دل میں خلش باقی رہتی ہے. لیکن دیکھیے یہاں پر یہ انصار صحابہ مہاجر صحابہ کے لیے سب کچھ قربان کر رہے ہیں. بے سہارا تھے تو گھر کے ذریعے سے انہوں نے انہیں سہارا دیا اور اپنے دسترخوان پر انہیں بٹھایا اور اپنی تجارت میں انہیں شرکت کی. یہ سارے معاملات ایک طرف, اور اللہ تعالیٰ ان انصار صحابہ کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں یحبون من ہاجر الیہم, یہ مہاجر لوگ جب آتے ہیں تو ان سے محبت کرتے ہیں, پسند کرتے ہیں. اور کہا آگے ولا یجدون حاجۃ ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا, ان مہاجر صحابہ کو انصار کے مال سے جو کچھ دیا جا رہا ہے اپنے دلوں میں ذرہ برابر بھی خلش نہیں رکھتے ہیں یہ انصاری صحابہ. یہ کیفیت ہمارے اندر ہونی چاہیے. جانتے ہیں کب پیدا ہوگی یہ کیفیت؟ جب واقعی ہم رحم دل ہوں دوستو. ہاں کبھی غفلت میں ہوتے ہیں, کوئی انسان کہتا ہے کہ مدد کیجیے, اللہ نے آپ کو نوازا ہے, اپنے آس پاس عزیز و اقارب اور محلے کے بسنے والے لوگوں کا خیال کیجیے. کوئی ہمیں تنبیہ کرتا ہے, ہمیں جو ہے آگاہ کرتا ہے, ہم خرچ کرتے ہیں, لیکن یاد رکھنا کہ کسی کے زور زبردستی کی وجہ سے ہم خرچ کرنے کے بعد اگر ہمارے اندر کوئی خلش باقی رہی تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے صدقے کو قبول کرے گا کہ یا نہیں, اس والی نشان ہے دوست. اور اللہ نے یہاں پر انصاری صحابہ کی تعریف کرتے ہوئے کہا وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا, اور آگے کہا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, ان صحابہ کو اپنی کتنی ہی ضرورت کیوں نہ ہو لیکن مہاجر بھائیوں کو ترجیح دیتے ہیں. میری اپنی ضرورت, لیکن دیکھ رہا ہوں کہ وہی ضرورت میرے اپنے بھائی کو ہے. اور اسلام دیکھیے کتنا پیارا دین ہے, کتنا پیارا دین ہے اسلام. اسلام کہتا ہے آپ اپنے بھائی کو ترجیح دیجیے, اللہ کی نظر میں آپ مقبول ہو جائیں گے, اللہ کی مدد, اللہ کی نصرت اور اللہ کی رحمت کے آپ مستحق ہو جائیں گے. اور اسلام کی تعلیمات اسی پر ہیں دوستو. بہت ساری تعلیمات آپ پڑھ کر دیکھ لیجیے, احادیث کا ذخیرہ ہمارے پاس موجود ہے. اللہ کے نبی نے اسی کی تعلیم دی اپنی امت کو. کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. اگر آپ اپنے مومن بھائی کی پریشانی اور مصیبت کو دور کر دیں, جو دنیاوی پریشانی, دنیاوی مصیبت کا جو سامنا کر رہا ہے آپ اسے دور کر دیں, اللہ تبارک و تعالی اس مدد کرنے والے کی مصیبت و پریشانی قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی دور کر دے گا جو حشر کے میدان میں جس کا وہ سامنا کرے گا. اور آگے کہا ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ. ایک تنگ دست اور پریشان آپ کے سامنے ہے, آپ نے اپنے مال کے ذریعے, اپنی سوچ کے ذریعے, اپنی تجربات کے ذریعے, اپنے مشورے کے ذریعے آپ نے آسانی فراہم کر دی اس کی زندگی میں. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت دونوں زندگی میں اللہ آسانی پیدا فرمائے گا. ان تعلیمات نبوی پر ہمیں پختہ یقین اور ایمان ہونا چاہیے دوستو. آگے بڑھے, ہم دوسروں کا تعاون کریں. کئی تعلیمات نبویہ اس پر دلالت کرتی ہیں. خود اللہ کے نبی نے جو فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحیح بخاری کے حدیث انا وکافل الیتیم فی الجنة هكذا واشار بالسبابة والوسطى وفرج بینہما. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم
ने, मैं और यतीम की कफालत करने वाला, यतीम का देखभाल करने वाला, मैं और यतीम की कफालत करने वाला जन्नत में इस तरह से होंगे। अल्लाह के नबी ने इन 2 उंगलियों के जरिए से इशारा फरमाया और उन 2 उंगलियों के दरमियान में आपने थोड़ी सी जगह आपने बाकी रखी। अगर कोई यतीम है, आपके आसपास में उस पर रहम करम का मामला कीजिए। और यतीम कहते हैं मन फक़द अबाहु दूनल बुलूग़, कि जो बुलूग़ से पहले अपने बाप को खो दे, शरीयत कहती है कि वही यतीम है और उस यतीम पर आपकी नजर करम, आपकी नजर रहमत होनी चाहिए दोस्तों। और वहीं पर अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सही बुखारी की हदीस है, अस्साई अलल अरमलति वल मिस्कीन कल मुजाहिद फी सबीलिल्लाह अल क़ाइमिल लैल अस्साइमिन नहार। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुआशरे के बेवा औरतें और इसी तरह से मजबूर और लाचार लोगों के लिए मदद करने वाला, उनका ताउन करने वाला, उनके साथ रहम करम के साथ पेश आने वाला, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाले की तरह। अल्लाहु अकबर। कितनी बेवा खवातीन हमारे माशरे में नहीं दोस्तों। अगर हमने ताउन नहीं किया तो आइन मुमकिन है उस सोसाइटी को आप जाकर देखिए जहां पर एक दूसरे की मदद का जज्बा नहीं होता, वहां बेवा खवातीन गलत रास्ता अपना लेती हैं अपनी जिंदगी की जरूरियात को पूरी करने के लिए। और इसीलिए इस्लाम ने जबरदस्त तालीम में और इतना अजीम सवाब इस्लाम ने बताया, जो कि सही बुखारी की हदीस है कि बेवा के लिए मदद, बेवा के लिए कोशिश करने वाला, ताउन के लिए, मदद के लिए, और इसी तरह से मिस्कीन, लाचार, परेशान हाल, मजबूर, तंगदस्त के लिए जो कोशिश करता है, ये अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले के बराबर है। और आगे कहा अल क़ाइमिल लैल अस्साइमिन नहार, रातों में तहज्जुद की पाबंदी करने वाले का जो मकाम मर्तबा अल्लाह के पास है, और दिन में फर्ज रोजों के अलावा नफिल रोजों की जो पाबंदी करता है, उसका जो मकाम मर्तबा अल्लाह के पास है, बिल्कुल वही मकाम मर्तबा वो बंदा पाएगा। रात में तहज्जुद की पाबंदी करने वाला और दिन में नफिल रोजों का इहतिमाम करने वाला, उस बंदे का अल्लाह के पास जो मकाम मर्तबा है, वही मकाम मर्तबा वो बंदा हासिल करेगा जो मुआशरे की बेवा खवातीन का जो है ख्याल रखता है और उनके लिए कोशिश करता है और उनकी मदद करता है। दोस्तों, बेसहाराओं का सहारा बनिए आप, मजबूर लोगों की मजबूरी को दूर करने के लिए आगे बढ़े आप। और हदीस कुदसी भी इसी पे दलालत करती है, जो कि सही मुस्लिम की हदीस है। अब्दुर्रहमान बिन सखर दौसी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला क़ियामत के दिन हशर के मैदान में बंदे से कहेगा, हदीस कुदसी है, सही मुस्लिम की हदीस है, ऐ इब्ने आदम, ऐ इंसान, मैं बीमार था, तूने मेरी इयादत नहीं की। तो बंदा कहेगा कैफ़ अदउका व कैफ़ अऊदुका व अंत रब्बुल आलमीन, ऐ परवरदिगार मैं तेरी कैसी इयादत करता, तू तो रब्बुल आलमीन है। अल्लाह ताला तो बीमार नहीं होता, अल्लाह ताला बीमारी से मुनज़्ज़ह है, पाक है दोस्तों, अल्लाह की जात तो इससे पाक है, ये तो ऐब है, तो नक्स है, अल्लाह की जात इससे पाक है। तो बंदे से रब्बुल आलमीन कहेगा, है बंदा मैं बीमार था, तूने मेरी इयादत नहीं की। तो बंदा अल्लाह से कहेगा, मैं तेरी इयादत कैसे करता परवरदिगार, तू तो सारे जहां का पालनहार है। तो अल्लाह ताला उसके बाद कहेगा उस बंदे से कि मेरा फला बंदा बीमार था, मेरा फला बंदा बीमार था, तूने उसकी इयादत न की। अगर तू उसकी इयादत करता, तू मुझे उसके पास पाता। ये अल्लाह तबारक व तआला उससे फरमाएंगे। क्या मतलब है अल्लाह तबारक व तआला उस बीमार के पास पाने का मतलब? दरअसल उस बीमार के पास अल्लाह को पाने का मतलब ये है कि जो बंदा बीमार की बीमार पुरसी करता है, इयादत करता है, उसकी बीमारी को हल्का करने का सामान फराहम करता है, तसल्ली के अल्फाज इस्तेमाल करता है, तो ऐसे बंदे को अल्लाह की नुसरत, अल्लाह की मदद और अल्लाह की रहमत उसके साथ शामिल हाल होगी। और फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला कहेंगे उस बंदे से, ऐ इब्ने आदम, मैं भूखा था, तूने मुझे नहीं खिलाया। तो बंदा कहेगा कैफ़ उतइमुका व अंत रब्बुल आलमीन, ऐ परवरदिगार मैं तुझे कैसे खिलाता, तू सारे जहां का पालनहार है, सारे जहां को तो तू पालता है, मैं तुझे कैसे खिलाऊं। तो अल्लाह तबारक व तआला कहेगा उस बंदे से, मेरा फला बंदा भूखा था, तूने उसको नहीं खिलाया, अगर तू उसे खिलाता तो उसके पास तू मुझे पाता।
تو پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا اس بندے سے اے ابن آدم میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا. تو بندہ کہے گا کیف اسقیک وانت رب العالمین, میں کیسے تجھے پانی پلاؤں, تو رب العالمین ہے پروردگار. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا میرا فلاں بندہ پیاسا تھا تو نے اسے پانی نہیں پلایا, اگر تو پلاتا تو اس کے پاس تو مجھے پاتا. تو دیکھیے دوستو اس حدیث پر غور کیجیے. دراصل اس حدیث کے ذریعے سے ہمیں کیا تعلیم دی جا رہی ہے کہ معاشرے کے بھوکے لوگوں کا خیال کرنا چاہیے, معاشرے کے پیاسے لوگوں کی پیاس کو بجھانے کے لیے آگے بڑھنا چاہیے. دوستو یہ جذبہ ہم اپنے اندر پیدا کریں. آپ کا پڑوسی بیمار, آپ کا پڑوسی پریشان حال, کیا کبھی آپ نے اس کی عیادت کی؟ ایک دور وہ تھا دوستو پڑوسی کی ہر کیفیت کو ہم جانتے تھے. آج ہم انٹرنیٹ, سوشل میڈیا اور اپنے آپ کو سوشل میڈیا سے ہم نے اتنا مصروف رکھ لیا کہ پڑوسی کی احوال سے تو کیا خبر, اپنوں کی ہمیں خبر نہیں ہوتی ہے. دوستو اپنوں کے جذبات کو ہم سمجھ نہیں پاتے, اپنوں کی ضروریات سے ہم واقف نہیں ہوتے, اپنے گھر کی پریشانیوں سے ہم بے خبر ہوتے ہیں. دوستو ایسا مت کیجیے, اسلام ہمیں اس کی تعلیم نہیں دیتا ہے. اسلام تو ہمیں ایسا شخص بنانا چاہتا ہے, ایسا انسان بنانا چاہتا ہے کہ ہماری زندگی انتقال کے بعد بھی لوگ کہیں کہ جیو تو فلاں کی طرح جیو, مثالی انسان بن کر جیو, ایسی زندگی بسر کیجیے. آپ لوگوں پر, دھرتی پر بوجھ بن کر مت رہیے آپ کہ گھر والوں پر آپ بوجھ ہیں, رشتے داروں پر آپ بوجھ ہیں, محلے والوں پر آپ بوجھ ہیں. آپ کو اللہ نے صلاحیت سے نوازا ہے, آپ اپنی صلاحیت کے ذریعے سے دوسروں کے کام آ سکتے ہیں. کام آئیے دوسروں کے, سیلفش مت بنیے, خود غرض مت بنیے آپ. اسلام ہرگز اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصبیت کو, خود غرضی کو اپنے پیروں تلے آپ نے رونڈ ڈالا دوستو, اور کبھی اسلام نے اسے برداشت نہیں کیا. اور اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خیر الناس ینفعهم للناس, لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع رسانی کا ذریعہ بنے, جو لوگوں کے لیے فائدہ پہنچانے کا ذریعہ بنے, وہی تم میں سب سے بہتر. آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی ذات کے اعتبار سے بہت بہتر ہے. ایسا نہیں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی, تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے حق میں بہتر ہو. اللہ اکبر, کہ دوسروں کے نظر میں اگر آپ جو ہے بہتر ہیں تو سمجھ لیجیے کہ آپ نے خیر کو پا لیا. اسی کو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے خیرکم خیرکم لأہلی, تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے حق میں بہتر ہو. اور آپ نے فرمایا وانا خیرکم لأہلی, میں اپنے گھر والوں کے حق میں بہت بہتر ہوں تم میں. دوستو ہم دوسروں کے لیے خیر کا ذریعہ بننا چاہیے. اسی لیے آپ دیکھیں قرآن مجید کی ان آیتوں کو پڑھ کر دیکھیں جن میں اللہ تعالیٰ نے جہنم کی وعید سنائی ہے, اور جہنم میں جانے والوں کے, جہنمیوں کے جہنم میں پہنچنے کے بہت سارے ریزنز ہیں. ان میں کئی ایک مقامات پر آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں وہ جہنمی کہیں گے, جب ان سے جنتی پوچھیں گے کہ سقر نامی جہنم میں تمہیں کس چیز نے داخل کیا, وہ کہیں گے ہم نمازی نہ تھے, اور اس کے بعد فوری طور پر کہیں گے ہم مسکینوں کو کھلاتے نہیں تھے. اللہ نے ہمیں نوازا ہے. دوستو قرآن مجید پڑھ کر دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے جو مال ہمیں دیا ہے دوستو وہ ہمارا اپنا مال نہیں, یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے. اسی لیے اللہ نے کہا انفقوا مما رزقناکم, ہم نے جو تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو. کہیں بندہ قارون کو اللہ نے خزانہ دیا, اس نے کہا کہ میری صلاحیت کی بنیاد پر مجھے مال نصیب ہوا ہے, مجھے دولت نصیب ہوئی ہے, اسی لیے اس نے معاشرے کے کمزوروں کا خیال نہیں کیا. تو آنے والے لوگوں کے لیے اللہ نے اس کی زندگی کو عبرت کا سامان بنا دیا. اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے بندوں کے کام آنا چاہیے. یہ مال جو آپ کے پاس موجود ہے, یہ خزانہ جو آپ کے پاس موجود ہے, اس خزانے کو لے کر ہم نہیں جائیں گے. دوستو یہ بات جانتے ہیں, ہر ذی شعور اس بات کو جانتا کہ کوئی اپنی جائیداد, اپنی پراپرٹی اور اپنے بینک بیلنس کو لے کر کوئی اس دنیا سے رخصت نہیں ہوتا. آپ رخصت ہوتے ہیں تو اپنے نیک اعمال, صدقہ و خیرات کو لے کر آپ رخصت ہوتے ہیں. اسی لیے دوسروں کا خیال کریں, آپ مصیبت و پریشانی میں دوسروں کے کام آنا چاہیے. اسی لیے اسلام کی تعلیمات پہ آپ غور کیجیے. ایک طرف انفاق فی سبیل اللہ کا عام دروازہ اللہ نے کھول کے رکھا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کیجیے, جب بھی
بھی بغیر کسی موسم کے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ لوگوں کے کام آ سکتے ہیں اور اپنے مال کے ذریعے سے دوسروں کا جو ہے آپ تعاون کر سکتے ہیں آپ. تو دوسری طرف زکات کا ایک خاص سسٹم اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. ہم جانتے ہیں کہ ہندوستان میں گداگری کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, غربت کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ ہندوستان میں جتنے مالدار ہیں جن کے مال پر جو زکات واجب ہوتی ہے, اگر ہندوستانی مسلمان اپنی زکات کو اگر صحیح ڈھنگ سے نکالیں, ہم غربت کا خاتمہ کر سکتے ہیں دوستو, ہم غریبی کو دور کر سکتے ہیں. یہ مالداروں کی جانب سے ہونے والی لاپرواہی اور ہونے والی یہ سستی ہے دوستو. کسی بھی طرح زکات کے نام پر اپنے مال کو نکالنا نہیں چاہتے, اور جتنی رقم آپ پر جو لازم ہوتی ہے زکات کے راستے میں, زکات کے چیپٹر میں, اسے نکالنا لوگوں کے لیے گوارا نہیں. تو اس کے لیے کیا کریں؟ ایک منظم ہمارے پاس سسٹم ہونا چاہیے دوستوں, اور اس سسٹم کی بہت ضرورت ہے کہ اس میں دو لوگوں کا ملنا بہت ضروری ہے. ایک طرف علماء اور دوسری طرف معاشرے کے مالدار لوگ, دونوں آپس میں ملیں اور مالدار لوگ اپنی زکات کی رقم لا کے رکھیں تاکہ علماء بتائیں کہ کہاں پر اسے خرچ کرنا چاہیے, اور معاشرے کے ہماری اپنی بستی پر نمبر کے وہ لوگ جو واقعی پریشان حال, مجبور, تنگدست اور قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں, ایسے لوگوں کا ہم تعاون کرنا چاہیے دوستو. ورنہ جانتے ہوتا کیا ہے, اگر ہمارے پاس ایک صحیح سسٹم نہیں ہے جس کی وجہ سے لوگ کھٹکھٹاتے ہیں دروازے کو, سود کے دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں, اسے ہم انٹرسٹ کہتے ہیں. بینک لون دیتی ہے, بینک قرض دیتی ہے دوستو, تو وہ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. اور چند اللہ تعالیٰ ہدایت دے ان بندوں کو کہ نام لیوا مسلمان جنہیں اللہ نے پراپرٹی سے نوازا ہے, لوگوں کے کام تو آتے ہیں لیکن سود کے ذریعے سے لوگوں کا تعاون کرتے ہیں. ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ معاشرے کے مالدار لوگ اس میدان میں آگے آئیں اور اپنے مال کے ذریعے سے بغیر انٹرسٹ کے, بغیر سود کے لوگوں کا تعاون کریں, لوگوں کی ضروریات کو پوری کریں. تو اس کے لیے بیت المال کا اگر ایک منظم سسٹم اگر ہمارے پاس ہو تو اس کے ذریعے سے ہم لوگوں کی ضروریات پوری کر سکتے ہیں دوستو. تو اس لیے معاشرے کے, سوسائٹی کے مالدار اور علماء دونوں کو جمع ہونے کی ضرورت ہے. اپنے اختلافات کو ایک طرف رکھ کر لوگوں کے کام آنا ہے, لوگوں کے نفع بخش بننا ہے, لوگوں کی ضروریات کو پوری کرنا ہے, اور لوگ ایسا راستہ نہ اپنائیں کہ اپنی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے حرام راستہ نہ اپنائیں. ایک عظیم جو ہے نیت لے کر اگر اس میدان میں قدم رکھیں گے ہماری بہت ساری ضروریات پوری ہو سکتی ہیں. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر ایک کو دوسروں کا درد اپنے اندر لیے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. معاشرے کے پریشان حال لوگوں کی پریشانی کو اللہ دور فرمائے, اور ہمارے اپنی سوسائٹی کے وہ لوگ جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالی قرض کے معاملے کو ان کے حق میں آسان فرمائے. اور اسی طرح سے جو مختلف قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفا عاجلہ اور کاملہ عطا فرمائے. امن والی, صحت والی اور ایمان والی زندگی ہم میں سے ہر ایک کو نصیب فرمائے. جب تک اس دنیا میں ہمیں باقی رکھے, بھلائی پر باقی رکھے, ایمان پر باقی رکھے, اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر اللہ ہمیں خاتمہ نصیب فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وشفاء من كل داء. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين.
اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم احفظ الإسلام والمسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. عباد الله رحمني ورحمكم الله، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، ولذكر الله تعالى أكبر، والله يعلم.